رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری ساری پیاری بہنوں، انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے تھوڑا سا طریقہ ہم نے تبدیل کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پورا ریڈ کریں۔ آپ لوگوں کے پاس امید تو ہے، شروع میں کہا بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا ترجمہ قرآن اپنے ساتھ لے کر بیٹھا کریں، تو ہم اس طرح سے ریڈ تو نہ کر پائیں، اس لیے کہ سب کو اندازہ ہے کہ ہم تھوڑا بیہائنڈ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو پلاننگ کی تھی اس سے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے موضوعات کو ہی لے کر چلیں گے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہوگا اور یہ اسکرین بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ ہم جو بات آئی ہیں ان صورتوں میں، ہم ان کے مرکزی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں خیال ہے کل سورہ مریم مکمل ہوئی ہے، تو آج ہم سورہ طٰہٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور تھوڑا درمیانے دور کی سورہ ہے، اور یہ اس وقت کی سورہ ہے۔ ہم سب نے ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سنا ہوا ہے، کہ وہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں، اور پھر وہ ان کو رستے میں کوئی بتاتا ہے کہ تم اپنے گھر کی خبر لو، اور تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں۔ پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اور وہ جو سارا واقعہ ہے، تو وہ جو ان کو ان کی بہن اس وقت مطالعہ کری، یعنی سیکھ رہی ہوتی ہے، وہ یہی سورہ ہے، سورہ طٰہٰ ہی کی آیات ہیں کہ جو تلاوت کی جا رہی تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بعد میں وہ پیش کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کم از کم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے پہلے یہ سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی۔ اچھا، مکی اس میں جو سورہ طٰہٰ ہے اور یہ جو مکی دور کی صورتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کیے ہیں، مکہ والوں کے سامنے بھی، اور جو یہودی ہوا کرتے تھے، اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ اور بہت زیادہ جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے پورے قرآن میں۔ نبیوں میں جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ ہے سب کا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو نسبت ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح سے جو اہل عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اہل عرب کے جو یہودی تھے، اس لیے کہ وہ یہودی تھے، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ اور ان کے اوپر لائی جانے والی تعلیمات پر ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب تھے۔ اور چونکہ وہ جو اس زمانے کے یہودی تھے وہ اہل علم کا ایک طبقہ ہوتا تھا، یعنی علم میں، اور لوگ ان سے پوچھنے آیا کرتے تھے، ان میں علماء ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انفلوئنسر ہوتے ہیں، اور ایک طرف انفلوئنس کرنے والے افراد ہوتے ہیں اور ایک طرف فالوورز ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ان کے فالوور تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو سنا کرتے تھے، اور وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو اس لیے ان کی بات یعنی اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کی غرض یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس زمانے میں اہل کتاب تھے، ان کا ان پر ایمان تھا، اور بہت سارے لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے۔ اور پھر جو آس پاس کی سلطنتیں تھیں، جیسے حبشہ ہے اور روم کا علاقہ ہے، وہاں پر آلریڈی وہ عیسائی سلطنتیں تھیں، تو وہ بھی اہل کتاب تھے، تو وہ بھی اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی جوڑتے تھے، اور ان کو نبی تسلیم کرتے تھے کم از کم۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہمیں ملتا ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جن جن حالات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور گزارا گیا ہے، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کم و بیش وہی حالات تھے، تو اس لیے ایک مماثلت ہوتی ہے، اور ایک سبق ملتا ہے، اور ایک حوصلہ ملتا ہے،
اور مخالفین کو وارننگ ملتی ہے کہ یہی ساری چیزیں اس وقت بھی تھیں، تو تم دیکھ لو کہ انجام بد کس کا ہوا اور انجام خیر اور کامیاب ہو کر کون نکلا اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کون ہوا۔ تو اس لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کا مطالعہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ اس میں جو آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ ایک یاد دہانی ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی دور ہیں۔ ایک وہ واقعہ ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو وہ واقعہ بھی ہم اسی سورہ میں پڑھیں گے کہ جب وہ پیدا ہوئے، اور چونکہ فرعون نے یہ منادی کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بھی لڑکا ہوگا تو اس کو لے لیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ان کی والدہ نے ان کو سمندر میں یا ڈال دیا، ایک باسکٹ میں ڈال کے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں وحی کی۔ تو یہ واقعہ بھی اس قرآن میں ہے۔ تو یہ ایک دور ہے حضرت موسیٰ کا، پھر وہ محل میں پلتے بڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نکل کے مدین جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ 8 سال آلموسٹ وہاں رہتے ہیں، پھر وہ وہاں سے جب اپنے گھر والوں کو لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں فلسطین کی طرف، ان کو مطلب انہوں نے جانا ہوتا ہے، لیکن رستے میں اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے، ان کو ایک آگ دکھاتا ہے۔ تو جو اس کا آغاز میں ہی ہے، اگر آپ کے سامنے ترجمہ قرآن کھلا ہو تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے ایک آگ دیکھی، اور پھر وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمے یعنی ان کو پھر ایک نبوت عطا کرتے ہیں، اور ان کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ تم نے جانا ہے، جو پہلے ان کو 2 معجزات دیتے ہیں، لاٹھی کا اور وہ جو ہاتھ کا، اور اس کے بعد ان کے ذمے یہ لگاتے ہیں کہ تم نے جانا ہے اپنے فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے بھی بہت مشکل کام، کہ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ دنیا میں جو ہے، سپر پاور ہے، اور اس کے سامنے جا کر یہ کلمہ حق کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو ابھی اور ہر پروگرام سے پہلے ہم سب مانگنے کے عادی ہیں، وہ بھی اسی سورہ میں آئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے یہ۔ تو یہ ہمیں سکھاتی کیا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح سے کوئی دعوت کا کام کرنے لگیں، کہیں کوئی بات سمجھانے لگیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر وہ کام کریں۔ اس کے بعد جو ایک اور خوبصورت بات ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو اپنی مددگار کے طور پر مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی وزیر یا میرا کوئی ساتھی مجھے عطا کر دے، اور پھر اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر۔ تو دیکھیں یہ بھی کتنا پیارا میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ وہ اکیلے ہی اس کام کے لیے، وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں ذمہ داری کی، ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہو گیا تھا، اور ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ظاہر ہے جب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں تو FIR کٹی ہوئی ہے میرے خلاف اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس پہ مستضاد یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے رہا ہے کہ میں اس کے دربار میں جا کر یہ دعوت دوں، تو وہ ان ساری چیزوں سے کمزوری محسوس کریں، ڈریں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کی یعنی میت ادا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب تمہیں وہ سارا واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ جب تمہاری والدہ کو ہم نے، جب تم پیدا ہوئے تھے اور تمہاری والدہ کو ہم نے وحی کی، اور وہ ساری چیز کہ اس نے پانی میں ڈالا اور تمہیں دربار میں اس طرح سے لے جایا گیا، تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کیا بتا رہے ہیں، اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے جو کہ آیت نمبر 41 میں ہے، وَاسْتَنَعْتُكَ لِلنَّفْسِ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمت کا بتاتے ہیں، ان کے جو مراحل گزرے ہیں ان کی زندگی کے،
کہ پانی سے وہ جب بیبی تھے وہ پانی سے دربار میں گئے، وہاں ان کی فرعون کی جو وائف تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو لیا، وہیں پر پلے بڑھے، پھر کس طرح سے ان کی رضاعت کا انتظام ہوا، ان کو اپنی اصلی ماں سے بھی ملا دیا گیا. یہ سارا اللہ تعالیٰ ان کے اپنا احسان حضرت موسیٰ کو یاد دلاتے ہیں. اور پھر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہم کسی اور سورہ میں پڑھیں گے، کہ وہ جب وہ یعنی بڑے ہو جاتے ہیں، ینگ ایج میں ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، دورہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے، تو ان کے سامنے دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے وہ ایک کو مظلوم سمجھ کے اس کے ساتھ جس کو ظالم سمجھتے ہیں اس کو ایک مکہ مارتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور بہرحال پھر وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں، اور وہ سارا پھر وہ مدین چلے جاتے ہیں، پھر وہاں ان کی شادی ہوتی ہے، وہ 8 سال گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز واقعہ بتا کے، اس میں ایک تو یہ کہ احسان اللہ تعالیٰ بتانے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، لیکن اصل میں اس سب چیزوں کا مقصد کیا تھا، یہ جو ساری چیزیں گزری ہیں تمہارے ساتھ، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا جو آیت نمبر 41 میں ہے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے نا، یہ اس لیے ہوا ہے، یہ جو اب تمہارے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے، اب تم نے وہاں جا کر، اب تمہیں وہاں کا سب کچھ پتا ہے، سب تمہارے ذمہ کام لگا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھے برے حالات، اور جو کے تپیڑے ہمیں ملتے ہیں، اور ساری ہم آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، اور وہ کسی مشن کے لیے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ساری بات ہے کہ وہ فرعون کے سامنے اپنے اپنے معجزات دکھاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر جب معجزہ دکھاتے ہیں تو فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سب جھوٹ ہے، جادو ہے یہ جو تم کر رہے ہو. اور پھر وہ ایک جشن کا انتظام کرتا ہے، پورے ملک میں جو ہے وہ یہ ٹویٹ چلا دی جاتی ہے کہ جتنے بھی جادو کریں وہ آ جائیں. وہ آتے ہیں اور وہ پھر مقابلہ ہوتا ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اس پورے واقعے کی تفصیل اس سورہ میں آئی ہے کہ پھر جادوگر جب سب جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی سارا لوگوں کے سامنے سمجھیں ایک ٹورنامنٹ ٹائپ کی، یا ایک بالکل جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں، اس طرح سے ایک میچ وہ کراتا ہے، اور اس میں پھر اس کو اس طرح سے سبکی ہوتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کے ان جو جادوگروں کے سارے جادو کو نگل لیتا ہے، تو پھر سارے جادوگر تو اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں. اور پھر حضرت جو فرعون ہے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، جو اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے. اور اس سارے واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت موسیٰ کو یہ کہا، یہ وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائے. اور وہ بات بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سمندر میں فرعون جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ اگلا حصہ ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پانی کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی تھی، اور پھر تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کے دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور من و سلوہ دیا. اور جب دوسری دفعہ بلایا تو ان کی قوم جو تھی پیچھے انتظار کر رہی تھی طور سینا، یعنی اسی علاقے میں، جبکہ طور سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے. تو ان کی قوم کیا کرتی ہے کہ پھر جو بھی ان کے پاس چونکہ وہ فرار ہوئے تھے نا گھروں سے، تو جو بھی سامان تھا وہ لے کر آئے تھے، تو ان کے پاس بہت سے زیورات بھی تھے. اور سامری نام کا ایک شخص ہوتا ہے اس قوم میں جو کہ ظاہر مسلمان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر نکلے تھے جو مسلمان تھے، اور انہی لوگوں میں سامری بھی تھا، اور اس نے ان کو بہکایا، یا اس نے ان کا سونا اور جو گولڈ ہے اس سب کو اکٹھا کر کے پگھلا کے ایک بچڑا بنایا. اور یہ ساری چیز اس نے اس وقت کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے
اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور کتاب لینے کے لیے طور سینا پہ گئے میں اللہ ہی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ تو آپ دیکھیں یہ مختلف رویے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور یہ کہانیاں اور یہ واقعات اور پروفٹ سے یہ جو مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوم کے رویے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے جو فرعون کا تھا کہ اس نے اپنی بڑائی کے سامنے رب کو پہچاننے سے انکار کیا اور اس کا مقابلہ کیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے اس نے وہ کیا اپنے انکار کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور دوسرا رویہ آپ دیکھیے ان جادوگروں کا تھا جن کے سامنے جیسے ہی حقیقت کھلی، جیسے ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ واقعی حق جو ہے وہ تو یہ ہے اور ہم غلط ہیں، تو وہ کس طرح سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اپنے انجام کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ جو فرعون نے ان کو دھمکی دی ہوتی ہے کہ تمہیں میں مار دوں گا، تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو جب ایمان دل میں اس طرح سے پیوست ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کسی دنیا کی کسی تکلیف کی اور آزمائش کی فکر کیے بغیر وہ تسلیم خم کر دیتا ہے، اور انہوں نے اس موت کو اور سولی کو قبول کر لیا۔ پھر تیسرا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہے جو نبی پر ایمان لے آئے تھے یا بنی اسرائیل میں شمار ہوتے تھے جن کو نجات دی اللہ نے۔ یہ وہ لوگ جن کو پے در پے نشانیاں دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے۔ ان کے سامنے مصر میں بھی کتنی نشانیاں آئیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پانی کو پھٹتے دیکھا، اس میں سے راستہ بنتے دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے من و سلوا کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے تو یہ ساری حقیقتیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ غیب ایک طرح سے کوئی رہا نہیں، انہوں نے اتنے سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اور پھر بھی دیکھیں ایک رویہ یہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملا تو وہ شیطان کے کہنے میں آ گئے اور انہوں نے سامری کی بات مان لی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام پہ غصہ کرتے ہیں اور اپنی قوم پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ حضرت ہارون کو کی داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، پھوٹ ڈال دی، پھوٹ نہیں ڈال دی، تمہارے سامنے ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو مجھے ڈر تھا کہ اگر ہارون علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی لیکن ان کی بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں مانی، اور وہ اپنی صفائی میں بات پیش کرتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ تم اگر آپ آئیں گے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ تو بہرحال پھر سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معاملہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ یعنی اس کے لیے کوئی جائے پناہ ہوتی رہی نہیں، اس کو پھر ایک بیماری لگ جاتی ہے اور پھر وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سوچنے کی بات یہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ شیطان یعنی بنی اسرائیل نے کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ شیطان اس کو بہکائے اور وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اب یہ ساری بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں کہانیاں سنا رہے ہیں اے محمد، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں، یعنی کذالک نقص علیک من انباء من قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ یعنی یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھی چنا، جس طرح حضرت موسیٰ کو بلایا تھا اور وہ آگ دکھائی تھی اور ان کو نبوت عطا کی تھی، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی نبوت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح پھر قیامت کا ڈراوا اللہ تعالیٰ کہ ایک دن آئے گا جب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سور پھونکا جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور یہ سارے معاملات ہوں گے کہ یہ کیسی حقیقت ہے کہ جو یہ لوگ دیکھیں گے، پہاڑ دھواں بنا دیے جائیں گے، سارے جو ہیں وہ چٹیل میدان ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے گی، اس میں کوئی سلوٹ نہیں رہے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جو بنیادی نکات تھے کہ توحید کی دعوت اور اس دن کے آنے کی دعوت جس نے آنا ہی آنا، یعنی قیامت کی دعوت، دوبارہ سے اٹھائے جانے کی جو کیفیت اور جو منظر کشی ہوگی وہ بھی ہمیں اس سورہ میں ملتی ہے کہ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا،
کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور ہر کوئی اس کے آگے جھکا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کے طور پر اتارا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکو نمبر 7واں جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک دفعہ سے پھر ہمارے سامنے بالکل اسی طرح سے آتا ہے جس طرح سے ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری کا بھی سناتے ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا جس نے پہلی کلاس لی تھی کہ جب ہم نے سورہ بقرہ کی تھی اور ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا پورا واقعہ ہے، پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کردار ہے، اور پھر چوتھا جو ہے وہ امت مسلمہ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان کے سامنے یہ تینوں کردار اور تینوں رویے پیش کر کے ان کے امتحان اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی، اور پھر اب حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بھی شیطان نے پھسلایا تھا، تمہیں شیطان نے پھسلایا ہے اور تم نے ایسے رویے اختیار کر لیے کہ فوراً اس کی بات مان لی اور ایک بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجا کرنے لگے، جبکہ تم یہ ساری حقیقتیں دیکھ چکے تھے۔ اسی طرح اس شیطان نے اچھے اچھے خواب اور اچھی اچھی امیدیں دلا کر تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھسلایا تھا، لیکن اس ساری چیزوں کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو توبہ ہے، توبہ کرنے کا جو رویہ ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے اس رویے سے توبہ کر لو۔ یعنی کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کا رویہ اختیار کرتا ہے، جو اس دن سے ڈرتا ہے اور جو اس کے بعد پھر نئے سرے سے ایمان کی تجدید کرتا ہے اور اس کے بعد نیک اعمال سے اس کو ثابت کرتا ہے اور پھر اس پر چلتا رہتا ہے، استقامت سے اس پر ثابت بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، حضرت آدم کا سنایا، حضرت موسیٰ کا سنایا، بنی اسرائیل کا رویہ، فرعون کے طریقے، یہ جو ساری چیزیں ہم سناتے ہیں، یہ اس لیے کہ جو تمہاری قوم ہے، جو تمہاری امت ہے، وہ بھی ان سارے قصوں میں نشانیاں ہیں، اس سے سبق ہے، وہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس کے آنے کا جس میں سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم صبر کے ساتھ اس کام کو کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، اور اس صبر کے علاوہ یعنی استقامت اور صبر کے ساتھ کیے جاؤ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرو۔ یہاں پر ہمیں اوقات نماز کی بھی جو ہے وہ تھوڑی تفصیل ملتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، تو اس میں جو جیسے آیت نمبر 130 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ طلوع شمس سے پہلے اور طلوع غروب آفتاب سے پہلے، یعنی فجر یا اور تہجد اس میں آ جاتا ہے وقت ایک، اور دوسرا یہ کہ جو عصر اور ظہر کا وقت ہے، اور اس کے بعد وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور یہ جو رات ہے، رات کے آنے کے بعد اور دن کے دونوں کناروں پر، تو یہاں پر بیسیکلی نماز کے اوقات جو معراج سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اس کو وضاحت کی گئی۔ تو بنیادی طور پر نماز کے یہ 3 اوقات ہیں، ایک پورا دن، اور ایک جو جب گھڑی وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے دن شروع ہونے سے پہلے، فجر کا جو وقت ہے یا اس سے پہلے کا، اور جب رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، دونوں کنارے جو ہیں۔ تو نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے، اور پھر اس سورہ کے اختتام میں سب سے اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے، جو کہ آیت نمبر 132 ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کی تلقین کرنے کی نصیحت کی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ہم خود بھی نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اپنے گھر والوں، اپنے جاننے والوں، اپنے حلقہ اثر میں اس کی پابندی کا اور اس کے لیے ہم نصیحت کرنے والے ہوں کہ کوئی شخص بھی
اس سے بے پرواہ نہ ہو کبھی بھی، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان پردہ ہے، اس کی تمیز کرے۔ تو یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ لوگ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نبی کے پاس کوئی معجزہ آیا۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے تھے، وہ ان کو دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ ہے کہ جو تیری یعنی ہماری آیات کی جو پیروی کریں گے وہی جو ہے وہ انجام کار، اور جو نہیں مانیں گے انہیں کا انجام کار کا جو ہے وہ انتظار کریں۔ اور عنقریب جو ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ اس یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ اب سورہ انبیاء کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم سورہ انبیاء بھی مکی ہی سورہ ہے، اور یہ بھی اس مکہ کے سمجھ لیں کہ درمیانے دور کی ہے۔ اس میں بھی نبیوں کے قصے ہیں، بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان سارے انبیاء کے قصوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ نبی سارے 4 چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں نبیوں کے واقعات جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہر نبی کی ایک ہی بات تھی، وہ ایک ہی توحید کی طرف دعوت دینے آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کوئی نرالی نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں اس سے پہلے ان کا ایک ہی کام ہے، یہی ایک توحید کی دعوت تھی، لوگوں کو آخرت کے حوالے سے بتانا تھا، اس زندگی کی حقیقت بتانا تھا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت ہوگی، اس کا تم نے حساب دینا ہوگا جو کچھ اس زندگی میں کرتے رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے بھی ان نبیوں کو انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں ان واقعات میں سے۔ تو یہ شکل یا یہ صورت اور یہ مثالیں اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ ان واقعات سے سبق لیں، اس سے پہلے جو نبی آئے اور جن قوموں نے ان کا انکار کیا اپنے نبیوں کا، ان کا انجام کار کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بس چن لیا، اور ہر نبی انسان تھا، ہر نبی اسی قوم میں سے تھا، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کے جو فضول قسم کے اعتراضات ہیں، اس سے پہلے بھی جو نبی آتے رہے ان پہ بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان واقعات کی روشنی میں، اور دوسری طرف جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمہاری بات کوئی نئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ جو سنت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور یہاں پر اس سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ قیامت ہی کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا ہے حساب کا، یعنی قیامت قریب ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا وہ ایک سلسلہ تھا، جب سے دنیا بنی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کا سلسلہ اس زمین پہ شروع کیا گیا، اس کے بعد سے جو ہے وہ اب آخری نبی آ گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد اب کیا آئے گی؟ قیامت ہی آئے گی، تو اب قیامت قریب ہے۔ تو اس طرح سے یہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات شروع کی، اور اس کے بعد وہی جو اعتراضات ان کے ہوتے تھے کہ بشر ہی تو ہے، جادو یعنی اس نے کر دیا، مطلب ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا لیتے تھے، اور دوسری طرف وہ ان کی دعوت، پھیلتی ہوئی دعوت، اور جو لوگ ان پر ایمان لا رہے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے انسیکیور بھی فیل ہوتے تھے۔ تو یہ یہاں پر ان الزامات کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ شاعر کہتے ہیں آپ کو، اور مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر سارے ہی انبیاء کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے کیا ہے، اور اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اس آسمان کو، یہ جو آیت ہے 16 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو صرف کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی لعب کا لفظ آتا ہے نا، کہ کھیل کے لیے نہیں ہے۔ کھیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، انسان، اس کو زندگی دی، یہ سب چیزوں کا مقصد ہے۔ اور ایسے ہی
غفلت میں گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری بندگی کرتے ہیں، کون میرے دین کو تسلیم کر کے اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ان ہدایات کے مطابق گزارتے ہیں کہ جو انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے اس سورہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی بتایا کہ اگر اللہ نے صرف اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے انسان کو پیدا کرنا ہوتا، یا کیا کہنا چاہیے کہ صرف مقصد اپنے یعنی عبادت ہی ہوتا، جس کو ہم عرف عام میں ایک عبادت کہتے ہیں، تو اس کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے، لیکن اللہ نے اصل میں زمین میں انسان کو پیدا کر کے اپنا نیابت کا جو فریضہ اس کو دیا ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ اچھا، اس پوری سورہ میں ہم انسان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان بہت جلدی مچاتا ہے، وہ جلد حاصل ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی یہ زندگی بھی اور وہ اس عذاب کی بھی جلدی کر رہا ہے جس کو وہ نبی سے مانگا کرتے تھے۔ اس میں حضرت سارے انبیاء کا، جیسے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور باقی انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا وہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اپنے والد سے اور اپنے قوم سے یہ سوال کرتے تھے کہ تو تم جن مورتوں کی عبادت کرتے ہو، کہ تمہیں کیا دیتی ہیں، تمہیں کیا فائدہ دیتی ہیں، اور تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اور پھر وہ ساری بات اسی سورہ میں ہے کہ جب ان کی قوم گئی ہوئی تھی تو انہوں نے پیچھے سے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، اور وہ جو ان میں سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر آلہ رکھ کر ہو گئے، اور پھر جب ان کی قوم واپس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ان کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اس سے پوچھ لو۔ یعنی انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ اس دلیل ان کے سامنے رکھ دی، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں بول سکتا، اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات مل گئی کہ جب یہ بول نہیں سکتا تو تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو نا۔ پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی ہے کہ ان کو بھی علم اور حکم بخشا گیا تھا، لیکن ان کے لوگوں نے بدکاریاں کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان سب لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ، انبیاء کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان سب کو جو ہے وہ علم دیا تھا، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ سرتابی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان رویوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ہر نبی کی قوم نے رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں اس میں۔ اسی طرح اسماعیل، ادریس، ذوالکفل نبی کا نام آتا ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ کل من الصابرین، یہ سب کے سب انبیاء جو ہیں وہ صابر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہم اس میں دیکھتے ہیں، زکریا علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو تمہاری امت ہے، تو حقیقت میں یہ ایک ہی امت ہے، ٹھیک ہے، ان هذه امتکم امت واحدہ، یعنی یہ جو ساری نبیوں کی امتیں گزری ہیں، اصل میں تو یہ ایک ہی امت ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی ابتدا میں کہی تھی کہ سارے نبی جو آئے اور ان کی جو ساری امتیں تھیں، وہ ان کا پیغام ایک ہی تھا، اور ان قوموں سے مطالبہ ایک ہی تھا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ وہ انا ربکم فاعبدون، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری ہدایت کیا تھی کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ، یہ دوسری ہدایت تھی۔ اور تیسری ہدایت کی کیا تھی کہ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، کہ تم سب کو میری طرف آنا۔ تو ہر امت، ہر نبی اور ہر انسان کے پاس یہی دو تین چیزیں بنیادی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور اس کے بعد یہ کہ جب ان تین ہدایات کے بعد کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنے والی بات، اور پھر یہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بہت حوصلہ دیتی ہے ایک بات کو، جب انسان اچھائیاں اور نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور دنیا میں دیکھتا ہے کہ وہ
کوئی اس کی قدر نہیں کر رہا، یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، یا وہ کسی نتیجہ خیز نہیں ہو رہی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو آیات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم قدر کر رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں اس طرف کہ ہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو اس کی قدر کر رہا ہے۔ یہی ساری باتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی ایک نقشہ اگین یہاں پر کھینچا ہے کہ جب آسمان کو ہم یوں لپیٹیں گے جیسے تمہار اور آگ لپیٹے جاتی ہیں، جیسے جیسے ہم کوئی کپڑا، کوئی کاغذ یا کپڑا رول کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ اس زمین کو ہم اس طرح سے لپیٹ لیں گے اس دن۔ اور اب اس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ وہی بات کہ جو سارے نبیوں کا پیغام تھا وہی تم بھی ان سے کہہ دو کہ وہی وہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تو تمہیں خبردار کر۔ اللہ تعالیٰ صاحب بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے جو ہے وہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے نا۔ اب جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا یا آخرت کا، وہ قریب ہے یا دور، یہ ساری باتیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے۔ میں تو صرف وہ کر رہا ہوں جو میرے ذمے اللہ نے لگایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو تمہارے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، اور آخر کا رسول نے کہا، یہ جو اس کی آخری آیت ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ آخر کا رسول نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو کہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں سورہ حج کی طرف۔ سورہ حج کا مطالعہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ سورہ حج کے سمجھتے ہیں آپ دو حصے ہیں۔ اس کے ایک حصے کو ہم اسکالرس کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مکی دور کا ہے، یعنی ابتدا والا مکی ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ مدینہ کے دور کا ہے۔ اس میں حج کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں، اور اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ ایک تو مشرکین مکہ سے، جو مکہ میں نازل ہونے والی آیات ہیں وہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مذبذب جو مسلمان اور متردد جو مسلمان ہوتے ہیں کہ آسان آسان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، مشکل چیزوں پر سوال اٹھاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ ان سے بھی خطاب کیا ہے، ان کو بھی بتایا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو تیسرا گروہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مومنین صادقین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کا بھی آغاز کر لیتے ہیں، اور اس کا آغاز بھی آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کا آغاز بھی اس بات سے ہو رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، قیامت کا زلزلہ آنا ہے، اور اس کی کیفیت یہاں پر بہت اچھے سے بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے بتائی ہے، مثال سے بتائی ہے جو مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم سب مائیں بھی ہیں، اور ہم سب اپنے بچوں کی کس طرح سے کیئر کرتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نقشہ کھینچا ہے، اس میں ایک یہ بات اہم ہے کہ ہر دودھ پلانے والی، حالانکہ خالی عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، ہر دودھ پلانے والی کا مطلب ہے کہ ہر مؤنث، ہر فیمیل، وہ جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن ہر ماں کو اپنے بچے کی فکر کتنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ ہر دودھ پلانے والی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اس سے غافل ہو جائے، اور جو پریگننٹ ہوگی وہ بھی، اس کا بھی حمل گر جائے گا، یعنی اتنے ہوش اڑا دینے والا زلزلہ ہوگا، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جو بھی ان کو دوست بنائے گا وہ بیسیکلی گمراہ ہوگا، اور اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اور قیامت کی حقیقت کو حقیقت کے طور پر ہونے میں جو دلیل اللہ تعالیٰ یہاں دیتے ہیں
زندگی بعد موت پہ وہ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے؟ ان کو کیوں شک ہے، جبکہ ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے پیدا کیا ہے، وہی حقیقت کہ نطفے سے، خون سے، گوشت سے، اور کس طرح سے اس کو اس دنیا میں لے کر آئے بچے کی شکل میں، اور کس طرح سے پھر وہ ایک ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے اور ذلیل عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے ہی مرحلے پر غور کرے، اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں، یعنی پہلے وہ بچہ تھا اور اس سے بھی پہلے وہ نطفہ تھا، پھر وہ اس کو ماں کے پیٹ میں ایک عرصے تک رہا، اور اس کے بعد وہ پیدا ہوا، پھر وہ بچہ تھا، پھر وہ پلا بڑا، پھر وہ بوڑھا ہوا، پھر وہ اس کیفیت تک آ گیا کہ اب وہ ایک برے حالات میں ہے، محتاج ہے سب لوگوں کا۔ تو یہ جو سارے مراحل پر ہی انسان غور کرے، اور پھر اسی طرح دوسری مثال اللہ تعالیٰ زمین کی دیتے ہیں کہ زمین بھی کس طرح سے سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو وہ پھوٹ پڑتی ہے، اس میں سے پھل اور پودے نکل پڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں نا، تم خود دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہے، تو ہاؤ کم کہ قیامت کے ہونے میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے۔ کیسے یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے جب انسان کی اپنی تشکیل اور یہ جو تم دیکھتے ہو کہ زمین میں پودوں کا نکلنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سوکھی پڑی زمین بھی دوبارہ سے لہلہا جاتی ہے، تو پھر اس بات یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اہم بات یہ آتی ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک خطاب مشرکین سے ہے، کہ دوسرا خطاب جو ہے وہ جو مذبذب مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کمزور مسلمان جو ہوتے ہیں، جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، ان سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی نہ کرو، یا لوگوں میں سے وہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، کہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی جو چیزیں آسان ہوتی ہیں، جس چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس پہ تو اس کو مشکل نہیں لگتا اور وہ کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی آزمائش، کوئی ایسا مطالبہ یا کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسلام میں یا اسلام کی ساری چیزوں کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، یا ہم بھی ایسے ہی ہیں خدا نہ خواستہ کہ جو آسان چیزیں ہیں ان کو تو ہم لے کر اس پر عمل کر لیں، اور جو تھوڑی سی مشکل مطالبات ہیں وہ ہمیں لگے کہ نہیں، ہم یہ تو نہیں کر سکتے اور ہمارے لیے یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی نہ کرو، ان کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، سچے دل سے عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، تو اسے چاہیے، ایک مثال دی ہے یہاں پر کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے اور یہ دیکھے کہ اس کی تدبیر کیسی تھی۔ یہ ایک مثال ہے، مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا انسینٹیو دے کر مجھے اور آپ کو قائل کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی مشکل ابھی آئے گی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے نتیجے میں، یا وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے نتیجے میں جو اللہ نے میرے اور آپ پر دی ہیں، جو بھی مشکلات آئیں گی اس کا رزلٹ کیا ہے، تمہیں ملے گا کیا، تمہاری سیلری کیا ہوگی، تمہیں انعام کیا ملے گا، وہ بھی وہ جنت ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کوئی شخص اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں قیامت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور ایک بات تو یہ کہ ایک جو آیت ہے 17 اس میں کیا ہے کہ جو بھی ایمان لیا، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نا، تو اب جو پہلے یہودی تھے، سابی تھے، نصارہ تھے یا مجوس تھے، جو بھی تھے جن لوگوں نے شرک کیا، یہ سب اگر ایمان لے آئیں اور تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ہے، یعنی جو پہلے جو بھی تھا وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان کے اوپر جو بھی ایمان لے آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی یعنی
اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ دو فریق ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے ہے کہ وہ کفر، ان کے لیے عذاب کا لباس تک کاٹ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے ایسے عذاب کا کہ جو واقعی سن لیں اور اس کیفیت کو اگر ہم طاری کریں تو ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں اور کھپا دیں۔ ایک کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جب وہ پلایا جائے گا یا جب وہ ڈالا جائے گا تو پیٹ کے اندر جو ہے وہ سارے حصے جل جائیں گے۔ یہ قیامت اور جہنم، یہ ان کو ہلکا نہ لو، اس کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے جو حالات ہوں گے اور ان کو جو ریشم اور دیبا کے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ سب جو ہے وہ اس کو سوچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کیوں کرتے، قیامت میں اور جہنم کا تذکرہ اتنا کھول کھول کے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے نا، لیکن اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کرتے ہیں، اتنا کھول کھول کے کرتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ نقشہ ہوگا اس وقت، اس لیے میں اور آپ سدھر جائیں، ہماری جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں ہم وہ کام کرنے لگیں۔ اور پھر جنت کا تذکرہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس کی خواہش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو یہ دونوں جگہوں کے جو کھول کھول کے تذکرے نا، اس کی حکمت یہی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے نا دوسرا جو حصہ شروع ہوتا ہے، تو اس کو مدنی حصہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے تو جب ان کے لیے واپسی کا راستہ، یعنی جب انہوں نے وہاں سے ایک تو نکال دیا، اور پھر جب آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمرے کی نیت سے اپنے ساتھیوں کو لے کر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو تب بھی انہوں نے روک دیا تھا راستہ کہ نہیں جائیں گے آپ۔ وہ جو پورا صلح حدیبیہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن پھر یہ بنیادی طور پر یہ بات تو ان کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا سے مراد یہ کہ ان کا راستہ مسجد حرام کی زیارت سے مانے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب کے حقوق برابر ہیں، یعنی حرم جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے، اس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں حرم جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اور یہ بات بھی اب تک آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی کہ حضرت، چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نہ کسی درجے میں ریلیٹ کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کو، یعنی ان کو کسی حد درجے میں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی مثال لا رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گھر بنایا تھا تو انہوں نے تو کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اور انہوں نے تو یہ دعا کی تھی کہ اس گھر کو پاک رکھ ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اور انہوں نے اذن عام دی تھی، یعنی ایک اعلان عام کیا تھا حج کے لیے کہ اس میں جو لوگ بھی آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس میں فائدے رکھ دے، اور جو بھی اللہ کے لیے قربانی کرے گا ان کے لیے یہاں پر فائدے رکھ دے، اور اس زمین میں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دے، ان کا میل کچیل دور کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری وہ واقعہ جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی، تو مکہ کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر کہ یہ تمہارے اس نبی کی تو دعا تھی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں شرک سے پاک کریں، اور تمہیں جو ہے وہ یہ جو سارے مراسم، ہمارا میل کچیل ہٹائیں، اور یہ جو سارے مراسم جو حج کے ہیں وہ تمہیں سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں مویشیوں کو حلال کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو پورا حج کا جو طریقہ ہم اپناتے ہیں آج بھی کہ ہم قربانی کرتے ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا طریقہ ہے، یعنی حج کا، جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے ان کو اندازہ بھی ہوگا کہ خاص مناسک ہیں جو ہم وہاں پر کرتے ہیں۔ مینا میں جاتے ہیں، پھر مینا سے عرفات میں قیام کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر جو قربانی، حلق اور طواف، وہ سارے جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اہم بات یہاں کرتے ہیں کہ جو قربانی تم کرتے ہو تو وہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جو یعنی اس
एक बात से ही हमें समझ में ये आती है कि हाँ, अल्लाह ताला तक ना वो माल पहुँचता है जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला तक ना वो खून और गोश्त पहुँचता है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ पहुँचती है जो हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को दे रहे हैं। असल में वो जिस दिल और जिस नियत और ईमान के जिस कैफ़ियत से किया जाता है, वो दर्जा वो पहुँचता है अल्लाह तक। आप देखिए, वो एक ही नमाज़ होती है, जो मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ती हैं। ज़ोहर की अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे 4 रकतें, फ़र्ज़ अदा करेंगे, या फ़जर की हमने पढ़ी होगी। लेकिन देखिए कि हर एक का अजर मुख्तलिफ होगा, हर एक का अजर मुख्तलिफ होगा। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा। तो ये असल चीज़ इन सारी इबादात की, इन सारे मरासिम की जो है वो हकीकत, उनका उनकी रूह है। वो ये चीज़ है कि इंसान अपने रब का कितना तक़वा इख्तियार करके उन चीज़ों पर अमल करता है, कितना आजिज़ी इख्तियार करता है, और कितना अल्लाह ताला के आगे दिल से झुकता है। तो यहाँ पर शायर अल्लाह अल्लाह की बात भी इस हज सूरह हज ही में हम देखते हैं कि आई है। हज ही के सारे तरीके बताए गए हैं। आप अगर इस दूसरे रुकू से गुज़रेंगे सूरह हज के, तो आप यानी अगर आप खुद इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो तफ़सील से ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि अल्लाह ताला ने जो जानवर होते हैं उनके बारे में कहा, और ये भी कहा कि तुम्हारे लिए इस सफ़र उन जानवरों से तुम फ़ायदा उठा सकते हो जो कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हो। अच्छा, ये आखिरी हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से पढ़ूँगी। अ, कि अल्लाह ताला ने जो है ना आयत नंबर जो 38 है उसमें क्या कहा कि अल्लाह ताला मुदाफ़ियत करता है खुद उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह ताला खुद उन लोगों के लिए जो अल्लाह की तरफ से ईमान लेकर आते हैं, उनको सपोर्ट करता है बेसिकली। और यकीनन अल्लाह किसी ख़ाइन काफ़िर नेमत को बस ख़ाइन और काफ़िर नेमत को पसंद नहीं करता। और फिर इजाज़त दी उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मज़लूम हैं, और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर क़ादिर है। यानी ये बेसिकली क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह की आयत हैं। इसमें थोड़ा-सा ये बात ज़हन में रखें कि जब मक्का में मुसलमान थे और उन पर जितनी आज़माइशें आया करती थी, उस वक़्त तो इस तरह का कोई हुक्म नहीं था। लेकिन जब मदीने में आ गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, तो उस वक़्त फिर ये क़िताल की आयत आती हैं, और इसीलिए इस वजह से सूरह हज का जो ये हिस्सा है वो अ, हमें समझ में आता है, और मुफस्सिरीन ने ये बात कही है कि ये मदनी है, कि इसमें क़िताल की आयत का तज़किरा है कि तुम उन लोगों के खिलाफ जंग करो जो मज़लूम हैं। लोगों के खिलाफ तुम जंग करो और जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए हैं, और सिर्फ़ इस वजह से निकाले गए हैं कि वो कहते थे कि अल्लाह हमारा है। और जो है वो अल्लाह ताला अपनी ये सुन्नत बताते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन में एक-दूसरे को इसी तरह दफ़ा करता है, दूसरी कौम से, जो ज़्यादती करने वाली होती है उसको ख़त्म कर देता है, और जो दूसरी कौम को उस पर ले आ लेकर आ जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि वही सारी बातें जो हम पिछली सूरतों में भी पढ़ चुके हैं, कि इन लोगों को शैतान ने फितने में डाल दिया। सारे अंबिया जो आते रहे हैं वो हमारे वही दावत तुम लेकर आए हो। तो जो लोग नेक अमल करते हैं, ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत तो कर देता है, उनको रोज़ी भी देता है, और उनके लिए जो है वो आगे जन्नतें भी हैं। और जो लोग इस दावत से इनकार करते हैं उनका अंजाम जो है वो भी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया। एक अहम बात ये है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो इनकार करने वाले तो इस तरफ से शक ही में पड़े हैं। यानी इनकार करने वाले जो ना, ये जो आयत मैं आपके सामने आयत 55 पढ़ती हूँ कि वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू फ़ी मिरयतिम मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम अक़ीम यौमिन अक़ीम। कि ये लोग जो भी इनकार करते हैं ना, उनको शक है कि वो क़यामत आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो शक वाली बात है ना, इसको थोड़ा-सा हम समझ लें कि देखें, जिस चीज़ में शक होता है ना इंसान को, इसका मतलब होता है कि उसको बेसिकली यकीन नहीं। मिसाल के तौर पर आज क्लास होनी है, नहीं होनी, आपको शक है, या आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह जाना चाह रहे हैं और वो मॉल है या शॉपिंग सेंटर है या कोई जगह है, आपको शक है कि वो बंद होगा।
تو اس شک کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے، جب انسان پورا یقین نہیں کرتا کسی بات کا اور وہ مذبذب رہتا ہے، متذبذب رہتا ہے اور شک میں رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام پھر وہ نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کو آج یہ شک ہوتا ہے کہ آج کی کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹلی آپ کیا کہتے ہیں، اچھا مے بی نہ نہیں، ہے نا. یا اگر آپ کہیں جائیں گے، آپ کو کہ اگر وہ جگہ جو ہے وہ بند نہ ہو، آج کلوزڈ ہو ہے کہ اوپن ہے، تو آپ اس شک کی وجہ سے کہ آپ کو چونکہ یقین نہیں ہے اور وہ شک ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ وہ کام نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو شک ہوتا ہے نا، پھر ان کو اس بات کا جب پوری طرح سے یقین نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیسکلی وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی بنیادی طور پر وہ اس کو نہیں مان رہے ہوتے. حالانکہ شک کا مطلب ہے کہ کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو وہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں نے، جو قتال والی بات آئی تھی، کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دیتا ہے، دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. یہ تو ہے ان کا حال، جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. یعنی اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے اور اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کا اتنا بدلہ ضرور لے جتنا اس کو ظلم کیا گیا، جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا. اس میں آخر میں ایک مکھی کی مثال ہے، جو کہ بہت اہم ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو پیراگراف ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے رستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اور اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی علم کے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صاف صاف جو آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں یہ آیات سناتے ہیں. تو ان سے کہو کہ میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر تدبیر کیا ہے، بدتر چیز کیا ہے، آگ جس کا اللہ نے اسی کا وعدہ کیا ہے، اور جو قبول حق سے انکار کریں وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جو آگ ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے. اس میں پھر ایک مثال ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ ان کے پہچاننے کا حق تھا. آپ یہ دیکھیے اتنی پیاری یہ مثال ہے مکھی کی. جتنے بھی جو بت ہوتے ہیں، جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے دور میں بھی جو کچھ ممالک ہیں جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، انڈیا وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ وہ نہیں کھا سکتے، اور ان کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا وہاں سے. اب اگر کسی بت کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں گی اور وہ وہیں پر گل سڑ رہی ہوں گی، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، پھر مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، ہے نا. اور وہ ایسی مکھیاں، اور وہی مکھیاں پھر اس کو، وہ جو بت ہے اس کے بھی منہ پر آئیں گی اور اس کے اوپر، اور وہ جو بت ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کوئی مکھی پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اپنے اوپر آنے والی مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ بہت ہی پیاری مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پوری سورہ کے جو بالکل آخری چند آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یعنی جد و جہد کرو، کوشش کرو جہاں اللہ کے دین کو اپنانے میں اپنے اوپر بھی، اور اس کو دین کو نافذ کرنے میں بھی کوشش کرو.
उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। ये बहुत प्यारी बात है। आप देखिए कि हमारे इख्तियार में तो नहीं था हम मुसलमान पैदा होते। हम तो जिन घरों में पैदा हो गए, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत एहसान किया है। और आज जो आप और मैं यहाँ बैठे कुरान को सुन रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, ये किस वजह से हुई है? अल्लाह ने हमें चुना है। हम बहुत से दूसरे लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर नहीं है, जो गाफिल हैं आज भी अल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें चुन लिया है अपने काम के लिए, और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस कुरान में भी तुम्हारा नाम यही है। मतलब यही मेरी और आपकी पहचान होनी चाहिए कि हम मुस्लिम हैं और अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, तुम रसूलों पर गवाह, और तुम लोगों पर गवाह हो। बस नमाज कायम करो, जक़ात दो, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है वो मौला, और बहुत ही अच्छा है मददगार। और फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वाअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम व निअमल मौला व निअमन नसीर। यहाँ पर सूरह का मुकम्मल होती है। तो हमें जो बात समझ में आई तौहीद के हवाले से इस सूरह में, और जो ईमान लाने वाले और जो ईमान ना लाने वाले उनके रवैये के बारे में अल्लाह ने उनको कहा। और जो मुजब्जब मुसलमान थे उनकी भी बात की कि वो ले आए, और आखिर में जो है वो शिर्क की मुकम्मल वो कैफियत बता दी कि जिन लोगों को पूजा जाता है, जिन बुतों को पूजा जाता है, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और उसके बाद मेरे और आपके लिए ये हिदायत कि हमने करना क्या है कि इस नेमत को जो हमें दी गई है उसका एहसास करना है। अपनी अहमियत जो अल्लाह ताला ने हम अल्लाह की नज़र में मेरी और आपकी अहमियत है। अल्लाह ने मुझे, मेरा और आपका नाम मुस्लिम रखा है, मुझे और आपको चुन लिया है अपने काम के लिए। और फिर वो हुक्म कि नमाज कायम करें, ज़कात दें, अल्लाह की बंदगी करें, और अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करने वाले हों। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करने वाले हों, जिहाद करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह मोमिनून है आगे, हमारा जो 18वां जुज़ जो इब्तिदा होती है इसकी। सूरह मोमिनून में हम देखते हैं कि ये भी मक्की सूरा ही है, और इसको भी हम थोड़ा तेजी ही से लेकर चलेंगे। ये जो इसमें इब्तदाई 10 आयात हैं उसमें कुछ क्वालिटीज बताई हैं अल्लाह ताला ने कि यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो नमाज में खुशी अख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और जो है वो अपनी अमानतों की और अहद व पैमान का पास रखते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही लोग जन्नत के वारिस बनाए जाएंगे। ये जो 10 क्वालिटीज है ना, इस सूरह मोमिनून के इस पैसेज को ना हम कोशिश करें, आप कोशिश करिएगा कि जुबानी याद कर लें। बहुत छोटी छोटी आयात है, आसान सा हिस्सा है। इसको अगर आप जुबानी याद कर लेंगे तो रिकॉल होता रहेगा कि अल्लाह ताला कौन सी खुसूसियात रखने वाले इंसानों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना रहे हैं। इसमें एक हदीस भी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पर ऐसी 10 आयतें आई हैं कि अगर कोई उनके म्यार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने सूरह की ये वाली जो आयत है इनकी तिलावत की थी। पता नहीं ये वाली स्क्रीन आप लोगों को शायद ज्यादा साफ नजर नहीं आ रही होगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से, इंसान की पैदाइश का तस्करा किया है, और अपनी नेमतों का तस्करा किया है कि सात आसमान किस तरह से बनाए हैं। इंसान की जब पैदाइश का तस्करा अल्लाह ताला करते हैं ना कि उसको मिट्टी से बनाया, नुतफे से बनाया, और इस तरह से उसको मुकम्मल बनाया, गोश्त चढ़ाया, हड्डियां बनाई, ये सब चीजें। तो इसमें ना मेरी और आपकी हैसियत पता चलती है कि हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे। अल्लाह के सामने जो आज इतना बड़बड़ करता है इंसान, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम थे क्या, तुम मिट्टी से बने हो, तुम तो उस गंदे नुतफे से बने हो। तो अपनी हैसियत, हमारी जो असल जिसको कहते हैं ना औकात, हमें याद दिलाई जाती है। फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तज़किरा करता है कि हमने किस तरह से तुम्हारे ऊपर आसमान बनाए, उस पे उससे पानी बरसाते हैं, और फिर उससे मुख्तलिफ खजूर, अंगूर, जैतून, ये सब लजीज फल निकलते हैं। फिर तुम्हारे लिए मवेशियों में सबक है। फिर इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनका वाक़या आता है कि वो अपनी कौम को किस तरह से नसीहत करते थे और उनकी कौम ने क्या कहा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि दूसरी और कौमें भी आईं, उन्होंने भी यही किया, सारी कौमों ने यही किया।
اور उनका भी जो रसूल था वो यही कहता था कि अफला तत्तकून, कि तुम डरो, तुम डरते नहीं हो। और उनकी कौम के लोगों ने भी उन पर इनकार किया और एतराज यही करते थे। अच्छा, इसमें यहाँ पर अगेन वो वाली बात हम रिकॉल कर लेते हैं कि चूंकि सारे जो वाकयात अल्लाह ताला बताते ना, इसलिए कि यही एतराजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में किए जाते थे कि ये तो बशर है, ये तो हमारी तरह खाता पीता है। तो अल्लाह ताला इन सारे नबियों के किस्सों में बता रहे हैं कि वो सारे नबी जो हैं वो खाते पीते थे, वो उसी तरह से थे। और अल्लाह ताला अपनी नियमतों का भी साथ साथ इसमें तस्करा कर रहे हैं। और एक अहम बात ये कि वह इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, ये भी हमने पहले भी पढ़ा कि असल में तो तुम्हारी उम्मत एक ही है। इसका क्या मतलब है कि वो सारे नबी एक ही बात कही, और तुम्हारा रब मैं ही हूँ, और मुझी से डरो और दीन को तुम टुकड़े टुकड़े ना करो। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों की खुसूसियात बताते हैं। अ, कि भलाइयों की तरफ जो दौड़ने वाले और सबकत ले जाने वाले हैं, दर हकीकत वही लोग अल्लाह से डरते हैं, अपने रब से खौफ रखते हैं, और अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। और जब उनसे यानी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वही जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, उन्हीं का हाल यह है कि वो डरते भी हैं। उनके दिल इस बात से कांप जाते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। आप देखें, ये बड़ी हैरत की बात है कि जो इंसान ऑलरेडी इबादत कर रहा है, ईमान ले आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनका तस्करा ये नहीं, इस तरह से नहीं करते कि वो बड़े मुतमईन हैं कि वो ईमान ले आए और उनकी जिंदगी बहुत ठीक है। बल्कि अल्लाह ताला क्या तस्करा करते हैं कि वो उनके दिल फिर भी डरते रहते हैं। आप देखें, आपके सामने आपके भी बच्चे होंगे, और बच्चों के या जो स्कूल जाते हैं या आगे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो जो बच्चा बहुत कॉन्शियस होता है ना अपनी पढ़ाई में, वो पढ़ता रहेगा, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेगा, और जब वो एग्जाम देकर आएगा ना, तब भी आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, तो वो कहेगा पता नहीं, मैंने ये तो किया था, फिर उसको अपनी ये गलती याद आएगी, फिर उसको तो है मुझसे ये मिस्टेक हो गई, मैंने ये लिखने के बजाय ये लिख लिया। वो अपनी गलतियां सोचता रहेगा, हालांकि उसने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा, टाइम नहीं जाया किया, फिर एग्जाम देकर आया, फिर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए, है ना। दूसरा बच्चा ये होता है कि जो जो दूसरा बच्चा होता है, यानी उसको बहुत ज्यादा नहीं इतना पढ़ने वढ़ने का, और वो जब एग्जाम देकर आएगा या एग्जाम के करीब अगर आप उससे पूछेंगे कि पूरी तैयारी है, तो वो बड़ा खुश होगा, मुतमईन होगा, हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत सब आता है मुझे। और जब वो एग्जाम देकर भी आएगा, तो वो बहुत खुश होगा, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा पेपर। तो ये क्या, ये भी दो रवैये है ना, क्या बताते हैं हमें कि जो देखें, जो मेहनत कर रहा है, जो ऑलरेडी अल्लाह पर ईमान ला रहा है, उसका दिल भी अल्लाह से डरे जा रहा है। हजरत इब्राहिम का रवैया जो हमने पढ़ा कि वो काबा भी तामीर कर रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ यकसू हैं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो कबूल कर ले मुझसे, मुझसे कोई गलती कमी बेशी हो तो माफ कर। फिर अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ पर कि किसी पर हम उसके वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका एक मतलब तो वो है जो हम सब जानते हैं, और हमेशा जब कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की मुश्किल उसी पर आती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तंगी आ जाती है, तो उसको हम सब्र की तलकीन इसी तरह की आयात से करते हैं ना, कि कोई मुसीबत या कोई मुश्किल जो है वो इसलिए आई है कि तुम इसको सहार सकती हो, तुम इसको उठा सकती हो, उसका मुकाबला कर सकती हो, इसको चैलेंज समझ के कबूल करो। लेकिन देखें, दूसरा पहलू इसका ये है कि अल्लाह ताला ने वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला ने ये जो किताब उतारी है, ये जो कुरान उतारा है, इसमें जो मेरे और आपके और एक मुसलमानों के करने के काम हैं, वो इसमें से कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो मैं और आप नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहने, मैंने तुम्हारे ऊपर जितनी जिम्मेदारियां दी हैं, तुम्हारी सीरत को बुलंद करने के लिए, तुम्हारे अपने इखलाक को बुलंद करने के लिए, तुम्हें अपने किरदार को मजबूत करने के लिए, इस कुरान को लेकर उठकर दूसरों को बताने के लिए, इस कुरान को दुनिया पे नाफिज करने के लिए, जितने भी ये किताब है, ये इसमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो मैंने तुम पर जुल्म किया हो, बल्कि और या तुम्हारी अंदर वो सलाहियत ना हो उसको उठाने की और तुम्हें दिया हो। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी हर चीज तुम्हारी अल्लाह ताला किसी को उसकी अ, उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला जिस आजमाइश में भी तुम्हें डालता है, वो इसलिए कि तुम्हें उससे निमटने के सारे हथियार भी सबसे पहले हथियार से पहले लेस कर लेता है। अच्छा, इसमें फिर हम आगे देखते हैं
مختلف قوموں ہی کے تذکرے ہم تھوڑا سا اسکپ کر کے آگے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان سب میں وہی باتیں ہیں جو ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں۔ توحید کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری قومیں جو جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا اور ان کے ہم عذاب پہ تبصرہ اور تذکرہ پڑھ چکے ہیں قرآن میں، تو اس عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا کرتے تھے نا، اور پیچھے سے وہ عذاب آتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی تو ان کو نہیں مانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر اس طرح کا عذاب بھی نہیں آیا جس طرح سے پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ تو بہرحال جو گو کہ وہ مانگا بھی کرتے تھے، اور ان پر عذاب دوسری شکل میں آیا، اور وہ شکل کیا تھی کہ مختلف جنگیں ہوئیں، اور صحابہ کے ہاتھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ ان پر اگر عذاب آئے گا بھی تو تمہاری موجودگی میں، یعنی تم میں نہیں آئے گا، اور تمہیں ان ظالموں میں شامل نہیں کرے اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتا۔ اور نصیحت اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی برائی ہو رہی ہے اس کا بدلہ لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بھلائی کا رویہ استقامت کے ساتھ ادا کیا جاتا رہے، اور استقامت کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں بننا، گو کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا مظلوم اور ظالم کے حوالے سے، لیکن برائی کو بھلائی کا کام جو ہے اس کا طریقہ بھی بھلا ہوگا، بھلائی کے کام کا طریقہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ کہ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون، اور شیطان کی اکساہٹوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں مانگو۔ اور روز قیامت کی جو حسرت ہے اس کا یہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کس طرح سے پلڑے ہلکے ہوں گے اور بھاری ہوں گے لوگوں کے اعمال کا جو وزن کیا جائے گا، وہ ساری کیفیت یہاں پر بیان کی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کچھ لوگ جب جنت میں جائیں گے وہ یہ دعا کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ اس حقیقت کو پالیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر قیامت کی حسرتوں کا تذکرے پر ہی بات مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی اور اپنے عرش عظیم، اپنے عرش بزرگ ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو یہاں پر ہماری یہ سورہ بھی، اور آگے آخری آیت ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میرا رب درگزر فرماتے اور رحم کرتے، اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحم کرنے والے، اچھا رحم کرنے والے۔ اچھا، آگے سورہ نور شروع ہوتی ہے، سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، یہ بہت اہم سورہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں مختصراً اس کے مضامین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر کہ سورہ نور جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ میں بھی تقریباً جو ہے وہ چھٹے سال کی سورہ ہے، اور اس میں کچھ معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، قانونی احکامات، قانون سازی بیسکلی کی ہے، معاشرتی رویوں پر تبصرہ کیا ہے، مسلمانوں کی تربیت کی ہے،
اور وہ جو ایک واقعہ افق بہت مشہور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ایک الزام لگایا گیا تھا، اس کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات تھے، اور جو مکہ سے مستقل یہ سازشیں اور مدینہ میں پہنچنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی پلاننگز ختم نہیں ہو رہی تھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد ایک میں مسلمانوں کو بہت اچھی کامیابی ہوئی، دوسرے میں بھی کسی حد تک کامیابی ہوئی لیکن بظاہر ناکامی بھی ہوئی غزوہ احد میں۔ اس کے بعد اگین غزوہ خندق میں، جو کہ تقریباً 5 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، تو 5 ہجری میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خندق کا واقعہ ہوا۔ تو جب غزوہ خندق ہوئی، اس میں مکہ والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سارے عرب کو اکٹھا کر کے، انشاءاللہ اس کی زیادہ تفصیل ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ جو عسکری یا یہ جو آرمی اور فوجیں لے کر پہنچنے والی جو تدابیر تھی، اس لحاظ سے یہ آخری جنگ ثابت ہوئی، اور غزوہ خندق کے بہت بڑی سطح پر ہوئی، بڑی سطح پر اس طرح سے کہ مکہ والوں نے باقی عرب کے آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے یہ کوشش کی کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور ایک آندھی آئی اور جو ہے وہ جو کفار اور سارے جو دشمنان اسلام تھے وہ چلے گئے، اور مسلمانوں کو کامیابی پر ہی اس کا اختتام ہوا۔ تو جب اس طرح سے یہ چیز ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ پریشان تھے کہ اس طاقت کو، جو اسلام کی طاقت مدینہ میں پل بڑھ رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی تھی، پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکلے، پھر وہاں سے صلح حدیبیہ ہوئی اور ان کو واپس بھیج دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور ایک معاہدہ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ تو یہ ساری بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو، اور یہ ساری جنگیں ہو گئی، غزوات ہو گئی جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ان لوگوں کو ناکامی ہوئی اوور آل، لیکن ان کی دشمنی اور ان کے جو غصہ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس ٹائم پر، جبکہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب مکہ بھی نہیں جا سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی دعوت کو ارد گرد کے سارے علاقوں میں دور دور تک ہرکارے بھیجنے شروع کر دیے، اور لوگوں کو اسلام کا تعارف دینا شروع کیا، خطوط بھیجنے شروع کیے، اور لوگ آہستہ 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 اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، اسلام کا قافلہ بڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے ایک موقع مل گیا تھا صلح حدیبیہ کی شکل میں کہ اسلام کو پھیلنے اور پھیلنے کا موقع مل گیا۔ یہ چیز کفار کے لیے، اہل کتاب کے لیے اور تکلیف دہ تھی کہ ہاؤ کم، ہم تو اس طاقت کو اور اس بات کو کب سے کچلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ہم نے جنگیں بھی کی اور اس میں بھی یعنی کامیابی نہیں ہوئی، تو ہاؤ کم کہ یہ اس طرح سے پلے بڑھیں اور اس طرح سے ان کا کام اچھا ہوتا رہے، ان کی سازشیں۔ اور ساتھ میں وہ جو کفار تھے، انہوں نے جو مدینہ کا ایک گروپ تھا، عبداللہ بن ابی اور کچھ ایسے لوگوں کا جو بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن اصل میں ان کو بھی یہ ساری تکلیفیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے، وہ بھی جلتے تھے، سڑتے تھے۔ تو ان دونوں نے مل کر آپس میں اس طرح سے پھر کوششیں کی کہ پھر مسلمانوں کا جو معاشرہ وہاں پر بن رہا تھا اس کے خلاف معاشرتی یعنی سائیکولوجیکل آپ سمجھ لیں کہ وار شروع کر دی انہوں نے، جب وہ پولیٹیکل اور جو ایک عسکری جس کو ہم کہتے ہیں جنگ میں کامیابی نہیں ہوئی، تو انہوں نے سائیکولوجیکل حملے کرنے شروع کر دیے مسلمانوں کے معاشرے میں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر یہ جو پورا پیریڈ ہے اس میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، حضرت زینب علیہ السلام کے نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگتی ہے، اور اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایک کا تذکرہ ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ سورہ نور میں حضرت عائشہ کے حوالے سے پورا واقعہ ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ بلکہ جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی بننے والی جو بات تھی نا، وہ بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، اس کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ کیسے، کیوں یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، اور ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق کے نام سے، اس سے واپسی پر یہ دونوں واقعات، جو افق کا واقعہ ہے وہ بھی،
اور یہ جو دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ وہ بھی ایک چھوٹا سا کوئی پانی کا مسئلہ تھا، کنویں سے پانی لینے کا، اور اس میں مہاجر اور انصار تھے، تو کسی شخص نے یہ بات کہی کہ جو مہاجرین ہیں ان کو جو ہے وہ، یعنی مہاجر اور انصار جو مسلمان تھے، جو کہ یہ تقسیم نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک جو منافقین کا ٹولہ تھا، انہوں نے اس چیز کو آگ لگائی اور مہاجرین کو کہا کہ یہ تو تمہاری جگہ پہ انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، غریب تھے، کس طرح سے آئے اور انہوں نے ہمارے اس میں ہمارا سب کچھ لے لیا اور اس پہ قبضہ کر لیا نا۔ تو اس طرح سے آپس میں لڑائی ہوئی مہاجر و انصار کی، نہ صرف مہاجر و انصار کی بلکہ انصار میں بھی جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے بھی ایک عصبیت کی بنیاد پہ، اپنے قبیلے کی بنیاد پر جو ہے ان کے اندر یہ لڑائیاں کرائیں۔ تو یہ رویہ اور یہ کوشش ان لوگوں کی ہوتی تھی، منافقین کی اور کفار مکہ کے ساتھ مل کے، کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اتحاد اور محبت اور بھائی چارہ اور ان کی جو معاشرہ اتنا پھل پھول رہا ہے، ان کی دعوت جو پھیل رہی ہے، اس کو کہیں سے تباہ کرو، اس کو توڑو۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ نے ان کی مدد کی اور ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس لحاظ سے یہی اس کے مضامین ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت اسی جنگ سے واپسی پر جو پورا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا تھا، پھر وہ اپنی یعنی ہار کو ڈھونڈنے نکلی، تو وہ جو قافلہ رکا ہوا تھا وہ چل پڑا، اور پھر ایک صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ پیچھے سے ذرا آخر میں آئیں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خاتون لیٹی ہیں، پھر وہ ان کو لے کر آئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس پر مدینہ کے منافقین نے اس موقع کو شور مچا دیا، اور اس پورے واقعے سے حضرت عائشہ بالکل بلد تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بہت سخت چیزیں، ٹائم تھا جو کہ ان پر گزرا تھا۔ اچھا، اس سورہ کی ابتدا جو ہوتی ہے بہت اہم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یعنی ویسے تو سارا قرآن فرض ہے، لیکن اس سورہ کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ ہم نے فرض کی، اور اس کی ساری آیات جو ہیں وہ تمہارے سامنے واضح بیان کی ہیں، اور یہ فرض ہیں۔ تو اس سے ہمیں سورہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور ابتدا ہی میں زانی عورت اور زانی مرد کا تذکرہ ہے، کہ ان سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ اس کا ارتکاب کریں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو الزام لگائے گا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، اگر وہ گواہ نہیں لائے گا تو اس کو الزام لگانے والے کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے ہی نہیں زبان کھول دینی چاہیے کسی کے لیے کہ فلاں ایسا اور فلاں ویسا اور فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا، بلکہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ 4 گواہ لے کر آئیں۔ اور گواہی کے لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت واضح گواہ ہوں جنہوں نے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین بتائے کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو یہ کام کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ بات بتائی ہے۔ یہ 2 باتیں تو واضح ہو گئی نا کہ زنا اگر ہو جائے تو اس کو سزا دینی ہے، اور جو الزام لگائے اور وہ گواہ نہ لے کر آئے تو اس کو بھی 80 کوڑوں کی سزا ہے کہ اس نے جھوٹا الزام کیوں لگایا، گو کہ اگر وہ سچا بھی ہو لیکن اگر وہ گواہ نہیں لایا تو وہ جھوٹا ہی الزام شمار ہوگا۔ یہ بات اصل میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں یہ ساری جو باتیں ہیں یہ زبان زد عام نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ کسی سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے تذکرہ کر کے چٹخارے لے کے اور پھیلانے والا کام نہ کیا جائے۔ تو یہ قوانین بتائے۔ پھر تیسرا قانون یہ بتایا، جب یہ چیز آ گئی تو لوگ پریشان تھے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ تو گواہ نہیں لا سکتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون ایک بنا کے اس سورہ کے ابتدائی میں ڈال دیا کہ اس کا بھی طریقہ یہ ہوگا کہ وہ شوہر جو ہے وہ 4 گواہوں کے بجائے 4 دفعہ خود ہی قسم کھا کر اس بات کو کہے گا، اور پھر وہ 5ویں دفعہ بھی کھائے گا، اور اگر عورت بھی اس قسم کو اپنے اوپر سے اتار سکتی ہے اسی طرح 4 دفعہ کھا کے، تو ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا نا۔ اگر وہ قسم کھائے گی عورت کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اس کے پھر قوانین ہیں کہ پھر ان دونوں کی علیحدگی ہو جائے گی، اس بات کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو یہ 2-3 قوانین اس میں بڑے بڑے آئے ہیں، لعان کا تہمت لگانے والے کے لیے قذف کی سزا کا، پھر زنا کا الزام، زنا اگر ہو جاتا ہے ثابت تو اس کے لیے یہ بہت سمجھے قانون سازی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو بہتان یہ لوگ گھڑ لائے ہیں، ہے نا، یہ اس میں بھی اچھائی ہے، اس میں بھی بھلائی ہے،
اور آپ دیکھیں اس میں کیا اچھائی بھلائی ہے، بہتان کیا وہ حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگا ہے، بھلائی کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ ساری آیات ہمیں ملی، یہ سارے قانون سازی ہوئی، تو بھلائی تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نفسیاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت پیار سے اور بہت کیا کہتے ہیں طریقے کے ساتھ ایک سبق دے رہے ہیں، مسلمانوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے اس میں آگے جو آیات ہیں، اور قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور کہیں سے ہمیں وہ غصہ نظر نہیں آتا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیکھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ جو مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں اسی کو بنیاد بنا کر ان پر کام کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ اصول ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی گندی بات تمہارے معاشرے میں پھیلے تو تم نے اس کو پھیلانا نہیں، کبھی بھی زبان پہ اس طرح کی جو چسکے نہیں لینے، اور ان سٹوریز کو نہیں آگے سے آگے کرنا، بلکہ ان کو کسی بھی اچھے معاشرے میں یہ گندی گندی باتوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات آئے تو تم ایک دوسرے سے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو، اس چیز پہ کیسے تم نے ایمان لیا، اس لیے کہ جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو کچھ منافقین تو تھے ہی اس کے پیچھے، لیکن کچھ اچھے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ ہاں واقعی یہ کام ہوا ہے، اور حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام ہے وہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا، اپنے اوپر اپنے سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو ہمیشہ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان کریں، اور ان گندی گندی باتوں کو جو پھیلائی جاتی ہیں اس کو لے کر ہم آگے نہ جائیں، بلکہ اس کو اپنی زبان پہ لانے سے گریز کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ فحش پھیلے تمہارے اندر، جبکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر کوئی فحش پھیلے۔ اور جو بھی فحاشی کے حوالے سے جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ بیسکلی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان ہی ہے جو اس کا حکم دیتا ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے۔ اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو مسلمان اس میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا مسلمانوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اگر ہم سوچیں کہ ہماری بیٹی پر اس طرح کا کوئی الزام ہو تو اس والد کا، اس ماں کا کیا حال ہوگا، جو جو الزام لگائے گا وہ کس اس میں یعنی وہ اس کی کیا نفسیاتی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا ہے نا، اور وہ جن لوگوں کو جن کی وہ ان کا کوئی رشتے دار تھا جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اچھا یہ بھی یہ سمجھتا ہے تو میں اس کو آگے سے راشن نہیں دوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نصیحت کی، نہیں تم ان کو معاف کرو، درگزر سے کام لو، اور تمہیں جو بھی صاحب قدرت ہوں وہ اپنی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے۔ تو اس طرح سے ساری بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ اصول بتائے ہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت ہی نہ آئے، یعنی پردے کے کچھ ایسے حدود اور قیود بتا دی گئیں کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ زنا اور یہ فحش اور کسی معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوں۔ اور وہ حدود کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز یہ کہ اجازت لے کے ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو، سلام لے کر داخل ہوا کرو، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مومن مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ہے نا، یعنی مردوں کو یہ خاص کر کے حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بچا، اپنی جو غض بصر کا حکم جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اس لیے کہ عورتوں کے اندر ان کی یعنی عورتوں میں ان کے لیے دلچسپی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہر عورت خوبصورت لگتی ہے نا، تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی نظریں بچائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی تم اگر مردوں کو حکم بچانے کا ہے تو عورتوں کو نہیں ہے، عورتیں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ میں یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنبھال بھی نہ دکھائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مردوں کو دیکھنے کا ان کی فطرت ہے، عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ان کو دیکھا جائے، ان کی سب تعریف کریں، وہ پیاری لگیں، اور ان کو وہ سج سنور کے سب کو دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ کہا کہ ان سے کہا کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، اور عورتیں نظریں تو نیچی رکھیں ہی لیکن وہ اپنا بناؤ سنبھال نہ دکھائیں، اور پھر اس میں اپنے آنچل کو جو ہے وہ اپنے سینوں پر ڈھانک کے رکھیں، اور پھر محرم افراد کی ایک لسٹ ہے
جو کہ آپ اس میں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا بھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یعنی ایک تو یہ کہ چال ڈھال کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی چال زمین پہ مارتی بھی نہ چلیں، اور پھر اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب تم اللہ سے توبہ کرو، اور جو لوگ توبہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اگلے 5 منٹ میں، مجھے پتہ ہے ٹائم ذرا ہو گیا، لیکن ہم اس سورہ کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی معاشرے میں یہ جو پروسٹیٹیوشن کا طریقہ رائج ہے، جو ہمارے یہاں بھی ہے، اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے خونی کی۔ اچھا، یہ جو پوری سورہ ہے نا، یہ ایک اجتماعی معاملے کی ہے، یعنی انفرادی طور پر تو ہم اس کو لیں گے ہی کہ ہم نے اور میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اصل میں جو اس کی روح ہے وہ یہ کہ ایک اسلامی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں اس طرح کی گندی گندی باتیں نہ ہوں، اس میں اس طرح سے مخلوط محفلیں نہ ہوں، اس میں ہنسی کھیل تماشا، یعنی آپس میں مردوں عورتوں کا میل جول نہ ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس چیز پر تاکید کر رہے ہیں کہ جو سنگل لوگ ہوتے ہیں ان کے نکاح کر دیے جائیں، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہ ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروسٹیٹیوشن کے پورا جو سسٹم ہے اس کی بے خونی کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے طریقہ کہ اس کے ذریعے سے کمائی پر لوگوں کو مجبور کیا جائے، ان عورتوں کو، اور جو مجبور عورتیں ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو اللہ معاف کرے گا، لیکن مجبور کرنے والے اور اس دھندے سے پیسہ کمانے والے وہ سب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نور آتی ہے، بہت پیاری آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، اور یہ بہت پیاری آیت ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس کا مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مفسرین نے اس کے لیے بہت ساری تفاسیر کی ہیں مختلف انداز سے، اور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے اور جو سادہ سی بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تو نور ہے ہی، یعنی اللہ کا رستہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی ہدایت، اللہ جس رستے کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں وہ سب نور ہی نور ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسان ہے، وہ اس کا جو دل ہے وہ بھی بہت پاکیزہ دل ہے، اس کی فطرت بہت پاکیزہ ہے۔ اور جس طرح لالٹین ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اپنے ہمارے پاکستان میں بھی ایک ہوتی ہے جو جس کا ایک شیشہ ہوتا ہے اور اندر ایک بتی ہوتی ہے جس پہ آگ لگائی جاتی ہے، اس کے نیچے تیل ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آپ تصور کر لیں، یہ وہ والا نقشہ ہے۔ تو اب اگر اس میں لائٹ ہوگی اور اس کا جو شیشہ ہوگا وہ بیسکلی ہمارا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دل ہے، اور اگر وہ شیشہ گندا ہوگا، میلا ہوگا، چکنا ہوگا، تو وہ روشنی جو لالٹین میں سے نکل رہی ہوگی وہ پھیلے گی نہیں، ہے نا، اور وہ نہیں، اس کی روشنی سے کوئی استفادہ نہیں حاصل ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال میں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دل ویسے تو بہت پاک صاف ہوتا ہے، یا بہت فطری طور پر بہت سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، اور باہر اللہ کا نور بھی ہے، جو ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے۔ اور جب وہ جو انسان کا دل ہے وہ جیسے وہ تیل کی جو مثال ہے کہ وہ آگ پکڑ لیتا ہے، یعنی جو سلیم الفطرت نیچر ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی، تو وہ فوراً اس کو پکڑ کے بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ دل روشن ہو جاتا ہے اور وہ روشنی دینے لگتا ہے، اگر اس کا شیشہ صاف ہو، اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف رکھے۔ جس طرح ہم بھڑکنے کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے اگر پیٹرول اور ماچس، اگر ان دونوں چیزوں کو آپ قریب لائیں گے تو فوراً سے آگ لگ جائے گی نا۔ تو یہاں پر چونکہ زیتون کے تیل کی مثال ہے، وہ بھی اسی لیے کہ وہ فوراً اتنا خالص ہوتا ہے کہ فوراً وہ آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کا نور ایسا ہے کہ اگر ایک تو اللہ کا نور اور پھر انسان کا دل جس طاق میں رکھا ہوتا ہے وہ اتنا پیور ہوتا ہے، اگر وہ پیور ہو، گناہوں سے پاک ہو، اور کسی برے خیالات اور کسی بھی شرک اور ان سب چیزوں سے پاک ہو، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کو اٹریکٹ کر کے وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اور نور علی نور، پھر نور جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس پوری سورہ میں، ہم اس کو سورہ نور کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پردے کی آیات ہیں، احکامات ہیں، قوانین ہیں، لیکن اس پوری سورہ میں آیت نور کا آنا بتاتا کیا ہے، وہ یہ کہ جب تک ہمارا دل روشن نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل کے اندر ہم اپنے دل کو صاف نہیں رکھیں گے، اس کے شیشے کو کلیئر کرسٹل نہیں رکھیں گے، گندگی سے پاک نہیں رکھیں گے، جب تک اس وقت تک ہم اللہ کی اس ہدایت سے روشنی نہیں لے سکتے۔ پر جب ہم ایک انسان اس بات کو یقینی بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے،
اور تو اس کے لیے اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو ہمیں جو اللہ کے احکامات مشکل لگتے ہیں نا، جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں کام کس پہ کرنا چاہیے؟ اپنے دل پر، اپنی شخصیت پر، اپنے کردار پر، اپنے اپنے گناہوں سے بچنے پر، کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے دل کو، اپنے اس شیشے کو آلودہ نہ کریں اور اس کو کلیئر کرسٹل رکھیں، تاکہ وہ باہر سے آنے والی جو روشنی ہے، جو نور ہے اللہ کا، اس کو یعنی ہمارے دل کا جو تیل ہے وہ اس سے آگ پکڑے اور بھڑک اٹھے اور ہم روشن ہو جائیں. اور تو اس پوری مشکل سورہ میں ان آیات کا ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب تک ایک انسان کا دل جو ہے وہ روشن نہیں ہوگا اور قبول نہیں کرے گا، تقوی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، تب تک وہ اس کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا آسان نہیں ہو. اور پھر ایک اہم بات اس میں یہ بھی آئی تھی کہ جو جن لوگوں کا دل روشن ہو جاتا ہے اور نور علی نور ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پھر اللہ کے ذکر کو ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. صبح شام تسبیح کرتے ہیں اور تجارت اور جو روز کی مصروفیت ہے انہیں وہ نماز سے غافل نہیں کرتی. اچھا. اور اس کے اگینسٹ جو مثال آتی ہے وہ اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں یا سراب کے پیچھے بھاگتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف روشنی ہوتی ہے اور ایک طرف اندھیرا، لیکن اندھیرے کے کئی درجات ہوتے ہیں. روشنی سے جیسے جیسے بندہ دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ اندھیرے، یعنی ایک شخص کم اندھیرے میں بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ اندھیرے میں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ روشنی کے قریب ہوگا تو وہ کم اندھیرے میں ہوگا، اور اگر روشنی سے بہت دور ہوگا تو وہ زیادہ اندھیرے میں. تو یہ اندھیرے کے درجات ہیں. اور جو یہاں پر جس کا تذکرہ آیا ہے، جو دوسری یعنی بتایا گیا ہے دوسرا کردار، وہ یہ کہ وہ اس قدر اندھیرے میں کہ اس کو اپنا ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے بارش کے بادلوں کے ٹکڑوں کو وہ جمع کر کے بارش برساتا ہے. پھر اپنی جو جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر طرح کے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں جو زمین پہ چلنے والے ہیں، چلنے کے لیے جو 4 پاؤں والے اور 2 ٹانگوں والے، اور اس طرح سے مختلف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بتاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کرو، اور جب رسول کسی مقدمے کا فیصلہ کریں تو اس کو مان جاؤ. پھر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اس کی 3 طرح کے لوگ یعنی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ ان کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، کیا وہ شک میں پڑے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی اللہ نے کوئی ایسا مطالبہ ان سے کر دیا جو وہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک بہت اہم بات آخر میں جو ہے وہ آخر سے تھوڑا سا پہلے ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 54 میں جو بات ہے کہ اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو اور خود ہی جو ہے وہ ہدایت پاؤ گے. تو یہ ایک چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو حکم یہی ہے کہ ہم بس اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور جو لوگ، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے، ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا. تو آپ دیکھیں آج اگر میں اور آپ محکوم ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور نیک اعمال میں اس طرح سے پختہ نہیں ہیں. اللہ کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ امن سے ہماری حالت کو بدل دے گا. اور اس آخر میں جو ہے وہ جو احکامات ہیں وہ بھی اسی پردے ہی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ طریقہ سکھایا جائے، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. وہ 3 اوقات کی یہاں تفصیل ہے کہ فجر سے پہلے، دوپہر میں، یا رات عشاء کے بعد. ان 3 اوقات میں بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں. اور جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ اجازت لیں. اور جو ایڈلٹ آپ ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے جیسے کسی بڑے کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو عورتیں جو ہیں وہ عمر جن کی آگے ہو جائے، وہ اگر پردہ نہ بھی کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یہاں پر اجازت دی ہے. اس کے بعد
कुछ घरों में की एक लिस्ट आई है कि अपनी बहनों के घरों में, नानी दादी भाइयों के घरों से तुम खा पी सकते हो। असल में जब ये आयत आती थी ना वो कुरान में कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैना बिल बातिल, कि तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ, तो सहाबा इतने डर गए कि वो फिर ऐसे भी नहीं खाते थे कि जैसे हम लोग भी आपस में अब कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी कि जो तुम्हारे घरों में, जो तुम्हारे ऐसे घर हैं अपने यानी रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार, तो तुम इनके घरों से आराम से बगैर इजाजत भी खा पी सकते हो। और एक अहम बात ये कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनका यहाँ पर अल्लाह ताला ने हक बताया है कि वो जहाँ से चाहें खा पी लें। और बिल्कुल आखिरी बात जो है वो इज्तिमाई काम के हवाले से बात की है। इस पे मैं, टाइम असल में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें आखिर में जो है, चूंकि ये मुनाफिकीन के हवाले से भी, चूंकि इन सूरतों में, मदीना की सूरतों में तबसरा होता है, तो यहाँ पर एक रूल ये बताया जा रहा है कि जब कोई भी इज्तिमाई काम हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब पूरी एक जमात बन गई थी ना, एक ग्रुप बन गया था, तो मुसलमानों को ये तमीज और तरीका सिखाया जा रहा है कि जब तुम्हें जब नबी कोई इज्तिमाई काम हो, जो कोई कलेक्टिव प्लानिंग हो आपकी करने के लिए, तो और आपके जिम्मे कोई काम लगे, ना भी लगे, आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, तो आप इजाजत लिए बगैर जो है वो ना हटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लें। और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इजाजत, जो आपसे मांगेगा आप उसको इजाजत दे दीजिए, और उनके लिए आपकी मर्जी है कि आप इजाजत देते हैं या नहीं देते, लेकिन आप उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। तो एक तरह से ये इख्तियार अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं और मुसलमानों को ये तमीज सिखा रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी जॉब करता है उसको पता है कि अगर वो जॉब से छुट्टी करेगा तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक तरीका और एक नज्म ज़ब्त और डिसिप्लिन सिखाया होता है ना। तो इसी तरह होता ही है कि जब हम वॉलंटियर वर्क में आते हैं तो हम इन डिसिप्लिन्स को नहीं फॉलो करते, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ये डिसिप्लिन हमें बताते हैं, और फिर साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा भी बता रहे हैं कि उनके बुलाने को तुम आपस में एक दूसरे का बुलाना ना समझो, और ऐसे नहीं सटक जाया करो जैसे नजरें बचा के जो है वो इधर उधर हो जाए। तो ये सारी सूरत जो है, और अच्छा अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फितने में डालेगा। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फितने में डालेगा, और फितने में कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, बल्कि सहाबा से रिवायत है कि जालिमों का जो तसल्लुत है उस फितने में डालेगा। और फितने की बहुत सारी शक्लें हम देखते हैं कि आपस की खाना जंगियां, तफरका, अखलाकी जवाल, और ये जो दाखिली इंतशार, और ये जो हम सब देखते हैं, ये सारे फितने हैं। तो ये क्यों है? इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो यानी उनके उस काम को हम वो अहमियत नहीं दे रहे, और क्या कहते हैं, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखे बगैर हमने अपने अंदर वो चीज़ें अपना ली हैं, वो आदतें डाल दी हैं जो जिससे हम इस नुकसान में पड़ जाते हैं। तो इस सूरह का इख्तिताम इसी पर हो रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं, या उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह उसको खूब जानता है। जिस रोज लोग इसकी तरफ पलटेंगे वो इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं, वो हर चीज़ का इल्म रखता है। यहाँ पर हमारी ये सूरह मुकम्मल होती है, और अल्लाह ताला इसी बात पर इख्तिताम करते हैं कि हर वक्त हम आखिरत का सोचें, जो काम कर रहे हैं हमें आखिरत का सोचें कि हमने अल्लाह की हुजूर जाना है, अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा हमसे, और यही चीज़ें हमें इस दुनिया में सीधा रखने के लिए ज़रूरी हैं। और कुरान पाक में भी ये आया जब बार बार आती है तो हमें तज़कीर होती है इस बात की कि हम अपने अमाल का जायजा लेते रहें कि कहीं हम तो गलत नहीं कर रहे, हम इन आयात पर कितना पूरा उतरते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इन आयात पर अमल करने वाला बनाए। हम उस इल्म को तो हासिल कर ही रहे हैं जो कि एक ज़रिया बना है दौर कुरान की शक्ल में, लेकिन अल्लाह ताला इन आयात को मेरे और आपके दिल में उतार दे और हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है कि मैं और आप बन जाए। हमसे वो काम ले ले जिसके लिए उसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। इस दुआ के साथ मैं अब मुकम्मल करती हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबका। आपने मुझे मज़ीद 20 मिनट